اللهم صل على محمد وآله اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامین حسنین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے نام کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے سبقت نہ لی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اسی طرح سبقت نہ لی، یہاں تک کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے بھی اسی طرح سبقت نہ لی اور منتظر وحی الہی رہے، یہاں تک کہ جبریل امین پیغام لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ چونکہ امام علی علیہ السلام بمنزلہ ہارون ہیں، اس وجہ سے اس مولود کا نام، اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھا جائے گا، یعنی ان کا نام عبری زبان میں شبر ہوگا اور عربی زبان کے لحاظ سے حسن رکھا جائے گا. یہ وہ مولود ہے کہ جس کا نام خداوند عالم نے رکھا. اور اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے القاب بہت سارے ہیں، جن میں سے سید، ذکی، طیب اور بہت مشہور لقب کریم آل محمد ہے. اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے کہ جو بہت ساری روایات میں دیکھی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے، انسان کو پرکھنے کے لیے 3 پہلو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ جن پر نظر کرنا بہت ضروری ہے. پہلا پہلو اللہ سے رابطہ، دوسرا عام لوگوں سے رابطہ اور تیسرا دشمن کے ساتھ رابطہ. اگر یہ تینوں پہلو پر نگاہ کی جائے تو دیکھا جائے گا اللہ سے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز گزار ہے کہ نہیں، انسان روزہ رکھتا ہے یا نہیں، انسان اچھے اعمال بجا لاتا ہے یا نہیں، اس کا رابطہ خداوند عالم سے کیسا پایا جاتا ہے. یا جملہ بدل کر عرض کروں کہ انسان دیندار ہے یا بے دین ہے. دوسرا رابطہ عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. عام لوگوں کے ساتھ کیسا طریقہ ہے، کیسا سلوک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو انسان دیکھے کہ انسان کے گھر میں جو اس کے اہل و عیال ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کیسی برخورد ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے. تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں انسان دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، آیا دشمن کی سیاسی تحریکوں کے ذریعے وہ غالب ہوتا ہے یا مغلوب نظر آتا ہے. یا شجاعت اگر دیکھی جائے، اسی تیسرے مرحلے میں دشمن کے مقابلے میں شجاعت کا مظاہرہ بھی ایک اہم پہلو رکھتا ہے. لہٰذا یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ انسان کبھی کبھی دیکھنے کو ایسا ملتا ہے کہ انسان بہت ہی عبادت گزار ہے، اس کا رابطہ اللہ سے بہت قوی ہے، لیکن بندوں کے سلسلے میں اس کا رابطہ اچھا نہیں ہے، یعنی بد اخلاق ہے، بدطینت ہے، بد زبان ہے، بدتمیز ہے، برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور کبھی کبھی دیکھنے کو ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک انسان کہ جس کے اندر اللہ سے رابطے کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی اس کا رابطہ اللہ سے بہت اچھا ہے، بندوں کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے، لیکن دشمن کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دشمن کی پالیسی کے تحت
اور دشمن کے مقابلے میں تو شجاعت کا مظاہرہ جب کرنا ہوتا ہے تو کبھی بزدلی کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں تین پہلو ایسے ہیں کہ اگر ان کو دیکھ کسی انسان کو سمجھنا ہو تو ان تین پہلوؤں پر نگاہ کر لے تو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کس معیار کا ہے۔ لہٰذا چونکہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہے، لہٰذا امام حسن علیہ السلام کا یہ معیار دیکھا جائے گا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے کہ امام حسن علیہ السلام کا جو کردار ہے، امام حسن علیہ السلام کے جب پہلو ان پر نگاہ کی جائے کہ اللہ سے رابطہ کیسا ہے، بندوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، اور خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، بندوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، اور دشمن کے ساتھ کیسا رابطہ ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ سے رابطہ کیسا ہے تو اس کے لیے بہترین نمونہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، روز قیامت کو یاد کرتے تو گریہ فرماتے۔ لوگوں کے ساتھ رابطہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی کسی مشکل کو لے کر آتا ہے تو آپ اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں، اور مشکل کو حل کرنے کے بعد یہاں تک کہ اگر کوئی فکری اعتبار سے کج فکری رکھتا ہے تو اس کی اصلاح فرماتے۔ اگر کوئی انسان کج فکری کے بعد علمی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کی مدد فرماتے۔ لہٰذا اسی طرح اگر دشمن کے مقابلے میں دیکھا جائے تو دشمن کے مقابلے میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ جس طرح دشمن اگر شجاعت کے اعتبار سے امام کا امتحان لینا چاہتا ہے تو امام علیہ السلام دشمن کے مقابلے میں اس طرح شجاعت سے دکھاتے ہیں، اس طرح شجاعت دکھاتے ہیں کہ دشمن تو دشمن، خود چاہنے والے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ ہے۔ اور سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام ہمیشہ اپنے دشمن کے مقابلے میں سیاسی اعتبار سے 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ پوری اگر زندگی امام حسن علیہ السلام کی دیکھی جائے تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اور دشمن کے مقابلے میں چاہے وہ شجاعت کے لحاظ سے ہو چاہے سیاست کے اعتبار سے ہو، ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔